آج سے 30 سال پہلے جب دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر ساری دنیا جشن فتح منا رہی تھی، انگلستان کے اخبار و جرائد میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ اس تخریب و تباہی اور اس جنگ و انتشار کے ذمہ دار کون ہیں، ادیب یا سیاستدان۔ ایک گروہ نے ادیبوں پر بڑی لان تان کی اور کہا کہ اس تخریب و انتشار کے ذمہ دار ادیب ہیں۔ اس گروہ کے دلائل کچھ اس قسم کے تھے کہ 19ویں صدی میں یورپ کے ادیب و شاعر اپنی ذات کی دنیا میں اتر گئے تھے اور واماندگی شوق نے نئی نئی پناہیں تراش لی تھیں۔ اس دور کے ادیبوں نے عمل زندگی کے مقابلے میں بے عملی کو ترجیح دی تھی۔ ادب و شاعری کو زندگی سے کاٹ کر اور بے تعلقی پر زور دے کر ادب و شاعری کی خود مختاری کا اعلان کیا تھا۔ انہی لوگوں نے ماضی پرستی کے رجحان کو پروان چڑھایا تھا۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن میں فرانسیسی شاعر بودلیئر کا نام سب سے ممتاز ہے، جنہوں نے جمہوریت کے خلاف بھی آواز بلند کی تھی۔ ان کے یہ رجحانات اور خیالات چونکہ 20ویں صدی کو بطور ورثہ ملے اور نئی نسلوں کے رگ و پے میں سرایت کر گئے، اس لیے سیاستدان بے بس و معذور ہو گئے اور آمریت کا رجحان پروان چڑھنے لگا۔ فاشزم، نازیت اور ہٹلر و مسولینی اسی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ اس نقطہ نظر کے خلاف دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ ہمارے دور کے زوال و انتشار کا بنیادی سبب یہ ہے کہ سیاستدان یعنی مرد عمل نے پڑھنے کے شوق کو یکسر ترک کر دیا ہے۔ اگر سیاستدان مارسل پروسٹ، جیمز جوائس اور کافکا ہی کو پڑھ لیتے تو انہیں یہ ضرور معلوم ہو جاتا کہ یورپ کے انتشار و تخریب کے حقیقی اسباب کیا ہیں، اور چونکہ قوت و اقتدار ان کے پاس تھا اس لیے وہ یورپ کو اس تباہی سے بچانے کا بندوبست کر سکتے تھے۔ اگر ہم دیکھتے کہ مسٹر چرچل دانتے کے انفرنو یا ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ کے دوسرے حصے کے حوالے اپنی تقریروں میں دے رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اب وہ حقیقت سے قریب تر ہو گئے ہیں، اور اسی ادراک و شعور سے ان کے اندر گہری سیاسی بصیرت پیدا ہوگی۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا، اس لیے وہ ہوا جو اس صورتحال میں ہونا چاہیے تھا، یعنی جنگ، تخریب، انتشار اور ذہنی و فکری بحران۔ بہرحال اب ذمہ داری کا فیصلہ تو آپ کرتے رہیے، میں تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر معاشرے کو زندہ اور متحرک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی فکر اور اس کے عمل کے درمیان گہرا رشتہ اور گہرا ربط قائم رہے۔ جب فکر اور عمل ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں تو سیاست میں جنگل کا قانون نافذ ہو جاتا ہے اور فکر کا پیڑ سوکھ جاتا ہے۔ مشرق کے بیشتر معاشرے اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ سیاستدان فکری جہت نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت سے عاری ہو گیا ہے۔ اس کے لیے پڑھنا یا سوچنا اس لیے بے معنی ہے کہ یہ ضرورت تو فکر کی جہت سے پیدا ہوتی ہے۔ اب رہے ادیب تو وہ فکر کی بے معنویت اور فکر کے عمل سے کٹ جانے کی وجہ سے یا تو روایتی انداز میں ڈھول بجا رہے ہیں یا جدیدیت کی تلاش میں مغرب کی نئی نئی تحریکوں اور اسالیب کی نقالی کو ہم پر مسلط کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ادب بھی زندگی کی اور دوسری ضروری و اہم سرگرمیوں کی طرح بیکار سی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ فکری سطح پر صرف نقالی سے نہ کبھی کام چلا ہے اور نہ آئندہ کبھی چلے گا۔ نقالی آپ کو ذرا دیر کے لیے تو محسوس کر سکتی ہے، لیکن آپ کی روح کی گہرائیوں میں نہیں اتر سکتی، اور جو چیز روح میں نہ اترے وہ آپ کی تخلیقی قوتوں کو بھی پروان نہیں چڑھا سکتی۔ سارا مشرق اس وقت اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ اس کی فکری بنیادیں متزلزل ہو چکی ہیں اور وہ خود کو مغرب کے ہاتھوں شکست خوردہ اور کمتر محسوس کر رہا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب کوئی فرد یا معاشرہ اس صورتحال سے دوچار ہوتا ہے تو پھر وہ کسی چلتی ہوئی تہذیب کی نقالی یا پیروی پر اتر آتا ہے۔ اسی لیے مغرب کی تہذیب اور اس کی فکر بغیر کسی مزاحمت کے ہم پر چھائی جا رہی ہے۔ اب اسے روکنا ہمارے بس کا روک بھی نہیں رہا۔ مغرب خواہ کشتیوں میں بیٹھ کر نئی منڈیاں تلاش کرنے مشرق کی سرحدوں میں گھس آیا ہو یا توپ اور بندوق کے زور پر آیا ہو، صورت یہ ہے کہ وہ آ چکا ہے، چھا چکا ہے اور سارے مشرق کے رگو پے میں سمایا جا رہا ہے، اور مشرق اس کے زیر اثر از خود تیزی سے بدل رہا ہے۔ آپ اپنی عمارات کو دیکھیے، اپنے لباس، اپنے گھر، اپنے برتنوں اور دوسرے ساز و سامان کو دیکھیے، اپنی موسیقی، مصوری،
اپنے ادب، اس کے اصناف اور اسالیب کو دیکھیے، اپنے تجارتی مراکز اور دفتری نظام کو دیکھیے، اپنی سواریوں، علاج معالجے کے مقبول طریقوں کو دیکھیے، اپنے ادب آداب، طرز بود و باش اور اپنے تہذیبی، تفریحی و ابلاغی اداروں کو دیکھیے، اس کمرے کو دیکھیے جس میں آپ سوتے یا کام کرتے ہیں، آپ کو مغرب کی گہری چھاپ ہر طرف نظر آئے گی۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ فکر و عمل چونکہ ہمارے ہاں ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں، اس لیے سب کام ہمارے شعور کا حصہ بنے بغیر ہو رہا ہے۔ کوئی آ رہا ہے تو آئے، خستہ دروازے چوپٹ پڑے ہیں، عمارت کا بڑا حصہ گر چکا ہے اور رہنے والے پناہ گاہوں میں بیٹھے ہیں۔ اب تو دروازے کے باہر محافظ یا چوکیدار بھی نہیں ہے، مکین چھت گرنے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ چلیے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں تھی اگر مغرب کو اپنا کر ہم اپنی منزل تک پہنچ جاتے۔ کسی تہذیب، چیز یا خیال کو اپنانا تو شعور کا عمل ہے، لیکن شعور کی سطح پر اپنانا الگ بات ہے اور پسپا ہو کر یا بے شعوری سے اپنانا الگ بات ہے۔ اس کیفیت نے، جو بہت زیادہ گہری ہو گئی ہے، ہماری فکری نشو و نما کو روک دیا ہے اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو بانجھ کر دیا ہے۔ ہمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مغرب کے کیپسول کو سٹک لینا ہے، باقی کام خود بخود ہو جائے گا۔ زندہ معاشرے بدلتے ہیں، نئے خیالات اور چیزوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ ان سب خیالات یا چیزوں کو اپنے معیارات کی کسوٹی پر کس کر انہیں قبول کرتے ہیں یا پھر رد کرتے ہیں۔ اب جب کہ ہمارے اپنے معیارات کا بند ٹوٹ گیا ہے تو سیلاب کا پانی ہمیں بہائے لیے جا رہا ہے، اور اب ہم وہاں پہنچیں گے جہاں سیلاب کا بہاؤ ہمیں لے جائے گا۔ ہمیں یاد ہوگا کہ کبھی ہمارا اپنا ایک طرز احساس تھا، اس کے اپنے معیار تھے، اور یہ معیار پورے طور پر اخلاقی نظام سے وابستہ تھے۔ پہلے ہماری طرح مغرب کا نظام بھی اخلاقی نظام سے پیوستہ تھا، لیکن مغرب نے نشاط الثانیہ میں ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ اس نے جوش عمل اور جوش ترقی میں سارے بندھن توڑ ڈالے اور بے لگام ہو کر لامحدود تفتیش اور تحقیق کی مکمل آزادی کے نظریے کو اپنا لیا۔ یہ مغرب کا شعوری فیصلہ تھا۔ مکمل آزادی کے تصور کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر نظام سے خود کو کاٹ کر الگ کر لے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سائنسی ایجادات اور نئی نئی دریافتوں کا راستہ تو کھل گیا، لیکن اسی کے ساتھ خیر و شر کے سارے امتیازات بھی اٹھ گئے۔ یہ امتیاز تو کسی اخلاقی نظام کے حوالے ہی سے باقی رکھا جا سکتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ علم اور سائنس کی ایجادات کی ساری طاقت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گئی جس کی اخلاقی تعلیم صفر کے برابر تھی۔ جب فکر و ایجاد کسی اخلاقی نظام سے پیوستہ نہ رہے اور انسانی قدریں اور انسانی رشتے بے معنی نظر آنے لگیں، تو ایسے طاقتور شخص کے لیے خود انسانیت کی تباہی و بربادی ایک تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ اب جو رکاوٹ ہے وہ صرف خوف کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ایک ایسے ہی دوسرے طاقتور شخص کے پاس بھی یہی ایجادات موجود ہیں۔ بس اب انتظار ہے تو اس لمحے کا جب ذرا دیر کے لیے غصہ اور پاگل پن خوف پر غالب آ جائے۔ مغرب کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ 300-400 سال کے عرصے میں مغرب کہاں سے چل کر کہاں پہنچا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ فکر و عمل کی آزادی کو اخلاقی نظام سے کاٹ کر مغرب نے مقاصد کو ذرائع سے کاٹ دیا ہے، عمل کو ادراک سے کاٹ دیا ہے، مادے کو ذہن سے کاٹ دیا ہے، فرد کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے، مذہب کو اخلاق سے کاٹ دیا ہے، ادب کو خیال سے کاٹ دیا ہے، ابلاغ کو تجربے سے کاٹ دیا ہے۔ تو ایسے میں ہم اہل مشرق کا کیا حال ہوگا اور یہ آندھی ہمیں کہاں لے جائے گی؟ اس وقت فکری سطح پر ہماری یہ 20ویں صدی ٹوٹ رہی ہے۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں پیدا ہونے والے جو خیالات 20ویں صدی کی اساس بنے تھے، اب اپنے سفر کی آخری منزل میں داخل ہو کر مزید بکھرنے کا اظہار کرنے والے ہیں۔ ایسے میں ہمیں مشرق کی اور اپنے معاشرے کی خبر لینی چاہیے۔ یہ اس وقت سارے مشرق کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بات میری طرح یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ پہلے خیال پیدا ہوتا ہے، پھر عزیمت کی منزل آتی ہے، یعنی وہ منزل جب خیال دل کو بھا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمل کی منزل آتی ہے جب عزیمت اور عمل مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں جس کا ذکر میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کیا ہے،
ہمارا سب سے بڑا مسئلہ خیال کی تشکیل نو کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک فرد کا کام نہیں ہے بلکہ ہم سب کا کام ہے۔ آئیے ہم اس کام کا آغاز تو کریں۔